بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، تو آدم ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر انہی دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا ایک سلسلہ چلا دیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں۔ یہ جو جوڑا اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتایا اور فرمایا، کہا کہ ان کے بیچ میں ہم نے تمہارے بیچ میں اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے مودت اور رحمت پیدا کی ہے، محبت پیدا کر دی ہے، ہمدردی پیدا کر دی ہے۔ ایسی محبت اور ہمدردی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے جس کے بارے میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کی بنیادوں پر جو جوڑا ہوتا ہے، اس جوڑے جیسی محبت کہیں دیکھی نہیں گئی، ایسی محبت ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ محبت جو ہے، یہ مودت جو ہے، یہ ہمدردی جو ہے، یہ ایک میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جو عمل ہے، یہ چاہے وہ دولہا دلہن کے پیریڈ میں ہو، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر کے پہنچ چکے ہوں، جو ہمدردی اور محبت اور لگاؤ اور قربانی ایک دوسرے کے بیچ میں موجود ہے، یہ کہیں پائی نہیں جاتی۔ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو محبت کرنے والے جو نکاح کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کہیں کسی جوڑے میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانی ہے، یہ انسان کی اور انسانوں میں مطلب مرد و عورت کی جنس کی یہ ایک بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بہت ساری مصلحتوں کی بنیاد پر یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ اس کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔
किसी मर्द को, किसी औरत को सुकून नहीं मिल सकता। इसीलिए फरमाया कि ये सुकून का जरिया है, ये निकाह जो है, ये रिश्ते इज़्दिवाज जो है, ये सुकून का बहुत बड़ा जरिया है, इसे सुकून का जरिया करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जो मोहब्बत जोड़े में पाई जाती है वो मोहब्बत कहीं और नहीं पाई जाती, और ये सुकून का जरिया है, सुकून का, सआदतमंदी का जरिया है, दीन और दुनिया में एक बड़ी कुव्वत का जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला नेक बीवी दे दे, जिसे अल्लाह ताला नेक बीवी दे दे तो गोया कि उसको अल्लाह ताला ने उसको सपोर्ट कर दिया। अल्लाह ने सपोर्ट कर दिया। किस बात का सपोर्ट कर दिया? कि उसके दीन के लिए एक सपोर्टर अल्लाह ताला ने दे दिया। अच्छी बीवी एक शौहर के लिए दीन की राह में एक सपोर्टर होती है, और अच्छी बीवी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में जितनी नेमतें, जितनी मतलब मता हैं, जितनी अल्लाह ताला ने यहाँ फायदा उठाने की चीजें और असबाब पैदा कर रखे हैं, सारे असबाब में सबसे बड़ा जो सबब है, सबसे सारी नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो नेक बीवी है। जो बीवी अपने शौहर के लिए उसके दीन की खातिर सपोर्टर बन जाए, आप बताइए जब दीन के लिए सपोर्टर होगी तो उसकी हमदर्दी हर जगह मौजूद होगी, उसकी हमदर्दी हर जगह मौजूद होगी। आप देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में एक वाकया सुनते रहते हैं, आप बयान करते रहते हैं कि जब गारे हिरा में आपको नबी बना दिया अल्लाह ताला ने, तो उस वक्त आप बिल्कुल हिल गए थे, बिल्कुल लरस गए थे, ये सूरत हाल थी। आप लरजा तरसा आए घर पर, तो आप फरमाते हैं अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ाओ। उन्हें उड़ा दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद जब आपको सुकून हुआ, राहत हुई, तो आपने सूरत हाल पूरी बयान की। क्या सूरत हाल बयान की? पूरी सूरत हाल जो आपके साथ गारे में हिरा में हुई, और जब किस तरह अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया और किस तरह आप खौफजदा हो गए। तो आपने फरमाया लक़द खशीत अला नफ्सी, खदीजा मैं तो डर गया था अपनी जान पर, मुझे तो जान का खतरा लग गया था। ये सूरत हाल हो गई। तो उस वक्त देखिए एक नेक और साले जो खातून होती है, बीवी होती है, वो कितनी बड़ी नेमत होती है। वो इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा होती है अपने शौहर के लिए, अपने मर्द के लिए। वो कहती हैं कल्ला अबशिर, कहती है कभी नहीं, कभी नहीं। जान के खतरे को महसूस करना है, अपने आप को खतरे में समझना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको खुशखबरी हो, क्यों? आपके अंदर ये खूबियां हैं, ये कमालात हैं। लंबी हदीस है, आप सुनते रहते हैं, कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, कसम खा के उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता, बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। एक बीवी इतने कठिन मरहले पर अपने शौहर को जिस तरह का दिलासा देती है, जिस तरह तसल्ली देती है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई ऐसी औरत नहीं कर सकती। औरतें तो आमतौर पर शौहर का डरा हुआ देख करके सारे घर को खौफनाक खुद बना देती है सब, और लेकिन जब उनकी बुनियाद दीन पर, अखलाक पर, उसूल पर, इल्म पर होती है, हाँ, तो उनका मसला ही कुछ और होता है। तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला नेक बीवी की रोजी दे दे, यानी अता कर दे अल्लाह ताला अगर किसी को नेक बीवी, तो गोया कि अल्लाह ताला ने उसे उसके दीन का आधा सपोर्ट दे दिया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरे अल्फाज में भी इसी तरह की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि जिस बंदे ने शादी कर ली तो गोया कि उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। अब आधे दीन में उसे अल्लाह से डरना चाहिए। आधे दीन में उसे, क्यों? एक बीवी अपने शौहर के लिए जिंदगी के मरहलों में आधे का आधा हिस्सेदार होती है, कम से कम आधा हिस्सा उसका जिंदगी के साथ लगा हुआ होता है। अब वो अगर दीनदार है, समझदार है, वसूल समझती है, अपनी जिम्मेदारी समझती है अपने शौहर के कहीं, तो वो गोया कि उसके दीन के लिए बहुत बड़ा सपोर्टर बन गई है। तो ये जो चीज है, जिंदगी की बात यहां से शुरू हुई थी कि देखिए हमारी जिंदगी में एक बीवी, एक औरत को और ऐसे ही एक मर्द को
ایک شوہر کی ضرورت ہے ایک بیوی کو، ایک عورت کو، ایسے ہی ایک مرد کو ایک بیوی کی ضرورت ہے. اور زندگی کے سفر میں ان دونوں کا تعلق ایسا بنیادی ہے، ایسا اصولی ہے اور ایسا فطری ہے کہ اس کی مثال نہیں ہو سکتی دنیا میں کہیں. اس کی مثال نہیں ہو سکتی. اس کی بنیاد صحیح پر ہو، اس کا رشتہ صحیح اصولوں پر ہو، دیندار سمجھ کر کے رشتہ کیا گیا ہو، دین کے لیے سپورٹ کی حیثیت کی ذہنیت اس کے اندر موجود ہو تو، اور اچھی نیت ہو. اچھی نیت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی کے لیے سعادت مندی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی کی سعادت مندی یہ ہے کہ اسے اچھی بیوی ملی ہو. ایک بندے کی سعادت مندی آپ نے فرمایا وہ بڑا سعادت مند آدمی جس کو اچھی بیوی مل جائے. اچھی بیوی سے مراد نیک بیوی. اب نیک ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، صاحب حسب و نسب ہو، اچھی بات ہے، لیکن صالحیت اصل ہے. ساری چیزیں موجود ہوں اگر صالح نہ ہو تو فتنہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے لیے سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس نیک بیوی ہو، اس کے پاس کھلا ہوا کشادہ گھر ہو، اس کا پڑوسی اچھا ہو، اور آپ نے فرمایا اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، سواری ہو، اچھی سواری. یہ آدمی کی سعادت مندی کی بات ہے. کبھی ہم اسے سمجھتے ہیں، کبھی ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. اپنی عملی زندگی میں جو جھیلتا ہے وہ سمجھتا ہے. جس پر بیتتی ہے مشکل اور فتنوں کی مطلب اپنی ازدواجی زندگی میں جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تب اس کے سمجھ میں آتی ہے اللہ کے دین کی سچائی کی اہمیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس عظیم رہنمائی کی قیمت. تب سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بیوی، ایک اچھا شوہر ہو، ایک اچھی بیوی ہو، اور دونوں زندگی کے سفر میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو، ہمدرد ہو، تو اس کی کتنی بڑی قیمت ہے. ہمدردی جب ہوتی ہے، ہمدردی تو آپ جانتے ہیں ہمدردی ہر مرحلے میں ہوتی ہے. ہر مرحلے میں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی ہماری زندگی کے لیے سپورٹر ہے. شوہر یہ سمجھتا ہے. اور بیوی جب سپورٹر ہوتی ہے شوہر کی تو شوہر کے حوصلے دین کے اندر اور دنیا کے اندر بہت بلند ہو جاتے ہیں. اس وقت شوہر، آپ سوچئے ایک بیوی اگر اپنے شوہر کو کہے کہ آپ اٹھیے نماز پڑھیے، تو آپ بتائیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی آج کی دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے رحمت فرماتے ہیں ایسے شوہر پر، ایسی بیوی پر خود کے کہ جو ایک دوسرے کو جگائیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور اگر گہری نیند میں ہو تو انہیں پانی چھڑک کر کے انہیں جگانے کی کوشش کرے کہ جاگ جائے. آپ بتائیے اس سے بڑا سپورٹ. اور ہر مرحلے میں سپورٹ. کہیں مشکل میں شوہر پڑ گیا، کہیں مشکل میں بیوی پڑ گئی، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بے چین ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے ہیں، جیسے ایک عورت کے بارے میں کہا ویسے شوہر کے بارے میں کہا، مجھ سے نصیحت حاصل کرو. نصیحت کس بات کی نصیحت؟ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. ایک شوہر اگر بڑا بن کر کے بڑائی نہ دکھائے، اپنی بیوی کی کمزوریوں کو، چھوٹی موٹی اور ان کی کجی کو، جو ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو دماغ میں رکھ کر کے اس کے ساتھ ٹیٹ نہ کرے تو وہ شوہر نہیں ہے. وہ حقیقت میں وہ شوہر کے اپنے ذمہ دارانہ رول پر نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی کچھ کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریاں فطری ہیں. اگر ان کمزوریوں کو سامنے رکھ کر کے اگر اس کے ساتھ صحیح ٹریٹ نہیں کرتا تو جیسے بڑا آدمی چھوٹوں کے ساتھ بڑائی کا ثبوت نہیں دیتا تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا نہیں ہے بلکہ چھوٹا ہے. بڑا آدمی چھوٹوں کے ساتھ بڑائی کا ثبوت دیتا ہے، اور بڑائی کا ثبوت اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا ہے. پیمانہ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا پیمانہ یہ ہے کہ تم مردوں میں سب سے اچھے مرد وہ ہیں. آپ نے فرمایا تم مردوں میں سب سے اچھے وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں، جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں. اور فرمایا آگے آپ نے، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो हैं वो इबादत और मुआशरत और मामलात और इज़्दिवाजी जिंदगी और घरेलू जिंदगी हर जगह के लिए है। आपकी सीरत और आपकी सुन्नत और आपकी जो तालीमात हैं वो जिंदगी के तमाम शोबों के लिए है, जिंदगी के तमाम मरहलों और मैदानों के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हें अगर ये देखना हो कि तुम अच्छे हो कि नहीं तो तुम ये देखो सबसे पहले कि तुम अपनी बीवी के लिए अच्छे हो, अपनी बीवी के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो रहन सहन था, जो मुआशरत थी, जो तरतीब थी, जो बर्ताव था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्दाश्त की सुन्नतें हैं, आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर एक प्याला आया हदिये में अल्लाह के नबी के पास, तो उम्मुल मोमिनीन को थोड़ी गैरत आ गई तो प्याले पर हाथ मार दिया और प्याला गिरा टूट गया। आप बताइए हम आप जैसे लोग हों कि कहीं से अगर कोई हदिया आया हो और औरत के सामने आ गया और औरत उस हदिये पर हाथ मार दे और उस बर्तन को तोड़ दे तो क्या रिएक्शन होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गैरत आ गई, गैरत, इसको गैरत आ गई। हाँ, अब जिसका बर्तन, जिसके बर्तन में हदिया आया था, हाँ, उसका बर्तन दूसरा बदल करके दे दो। आपने इतना सब्र का मुजाहिरा किया, इतना सब्र का मुजाहिरा, और आपने फरमाया कि अगर तुम देखो अपनी बीवी में कोई कमी तो उसको इस ढंग से लो कि अगर कोई कमी है तो कितनी खूबियां हैं, कितनी खूबियां हैं। तुम एक अपनी बीवी के साथ किसी कमी पर इतना बरांगेख्ता, इतना दिल बर्दाश्ता, इतना गलत एक्शन में आते हो, हाँ, और उसी बीवी के बगैर गुजारा नहीं है, और बीवी को अपने शौहर के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये तो देखो कि जिनके साथ हमें शबो रोज गुजारना है, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव कितना आला, कितना बुलंद, कितना शरई, कितना वसूली होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जहां हमें इबादतों में, अकीदों में, हाँ, मिलती हैं, और हम एक एक छोटी छोटी सुन्नतों का अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम करते हैं, फिक्र करते हैं, तलाश करते हैं, एक दूसरे से उसकी बुनियाद पर बहस और हुज्जत करते हैं, हुज्जत कायम करते हैं। वहीं हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम देखें कि जो जिंदगी का हमारा मतलब मरहला है, जिंदगी के जो हमारा सफर है और हमारे साथ हमारी बीवी है, औरत ये समझे हमारे साथ हमारा शौहर है, गुजारा नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हैं, तरीका बताते हैं, और बताते हैं कि एक शौहर अगर किसी बात पर नाराजी हो गया, उसे गुस्सा आ गया, तो बीवी क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बीवी अपने शौहर के हाथ पे हाथ डाले और कहे कि मैं उस वक्त तक कोई ज़ेबो ज़ीनत नहीं करूंगी जब तक तुम मुझसे राजी ना हो। आप बोलिए, शौहर कितना भी सख्त हो, कितना भी उसको वक्ती तौर पर कोई टेंशन हो, कोई गुस्सा हो और कोई रिएक्शन हो, और अगर औरत इस तरह पेश आ जाए कि जो कुछ हुआ हुआ, और अगर आप हमसे राजी नहीं हो गए, हमें दरगुजर नहीं कर दिए, तो हम हर चीज छोड़ दूंगी। तो ये इस तरह की जो तालीमात हैं, देखिए इस तरह की जो तालीमात हैं मुआशरती जिंदगी में, वो इस नाते हमारे लिए हैं कि हम जिंदगी के सफर में बीवी शौहर के बगैर नहीं जी सकते। इसके पीछे बहुत सारे असरार और मकासद हैं जो अल्लाह ताला ने मतलब कायम रखे हैं, बनाए हैं। यही देखिए एक बहुत बड़ा सबब यह है कि ये सुकून का जरिया है, सुकून का। ये निकाह जो है ये सुकून का जरिया है। आप बताइए, निकाह से जो रिश्ता कायम होता है और जो रिश्ते नाजायज कायम होते हैं, नाजायज रिश्ते ये इंतशार की बुनियाद है, फितनों की बुनियाद है, ये झगड़े की बुनियाद है, ये कत्लो गारतगरी की बुनियाद है। लेकिन जो रिश्ते निकाह की बुनियाद पर कायम होते हैं, वो दोनों रिश्तेदारों के यहाँ, मियाँ बीवी के यहाँ, पूरे सर्कल और नेटवर्क के कितना एजाज और एहतराम रखते हैं। ये बड़े एहतराम की चीज होती है कि एक रिश्ता निकाह की बुनियाद पर कायम होता है। जो रिश्ते हमारे बच्चे या बच्चियां नाजायज ढंग से दुनिया के फितनों में और वक्ती मतलब इंजॉय के चक्कर में करते हैं, उनका हश्र देखिए। बताया जाता है कि उनका हश्र यह है कि उनका रेशियो खतरनाक हद तक मतलब इख्तिलाफ और झगड़े और तलाक पर ही जाता है। क्यों? उसकी बुनियाद नहीं है, उसकी बुनियाद सही नहीं। जिसकी बुनियाद नहीं उसकी इमारत नहीं, जिसकी बुनियाद सही नहीं उसकी इमारत का ठहराव नहीं, उस इमारत पर एतबार नहीं जिसकी बुनियाद सही कायम न की गई हो। जिसकी बुनियाद ही नहीं सही बनाई गई, उस इमारत पर एतबार कैसे किया जा सकता है? तो निकाह इतनी बड़ी चीज है कि ये सुकून का जरिया है। और दूसरी है कि अल्लाह ताला ने निकाह को कयामत तक के लिए इंसानी जरूरियत
یہ انسانی آبادی کے سلسلے کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا. آج آپ تصور کیجئے کہ بہت زیادہ عمر کی اگر آپ کہیں سنتے ہوں گے، کہیں گنے دنیا کے ریکارڈ میں اگر کوئی عمر آتی ہوگی تو 100 سے اوپر، 110 سال، 20 سال، یعنی گویا کہ اگر یہ سلسلہ انسان کی پیدائش کا، توالد و تناسل کا اگر نہ چلے تو 100-125 سال میں دنیا ختم ہو جائے گی. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آبادی ختم ہو جائے گی. آج بھی دنیا میں دیکھیے جہاں غلط ڈھنگ کی مطلب تہذیبیں اور مطلب خواہشات کی تکمیل یا دنیا داریوں کے بہت سارے فنڈے چلتے ہیں، وہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ بھائی بچے پیدا کرو، بچے پیدا کرو. بچے نہیں پیدا کرو گے تو ملک کی معیشت، ملک کے مسائل، ملک کے تقاضے سب خطرے میں پڑ جائیں گے. بہت ساری جگہوں پر یہ ہے. تو ہمارے دین میں یہ چیز بتائی گئی کہ ایک تو بہت بڑی بنیادی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شادیاں کرو ایسی عورتوں سے، ایسی لڑکیوں سے جو زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو، خوب محبت کرنے والی ہو. محبت کرنے والی ہی بچوں کی پرورش کرنے والی ہوتی ہیں، بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں سچی بنیادوں پر. اور آپ نے فرمایا کہ میں تاکہ فخر کروں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر، آپ نے فرمایا. اور امت کا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی نوجوان ہو، دنیا کے فریب میں آ کر کے یہ سوچیں کہ اگر ہماری اولاد زیادہ ہوگی، ہمارے بچے زیادہ ہوں گے، ہمارے ملک اور وطن کی، دنیا کی آبادی بڑھ جائے گی تو یہ کھائیں گے کیا؟ ان کا ایک نظام اور انتظام کیسے قائم ہوگا؟ آج دنیا میں دیکھیے اربوں کی آبادی، اور پچھلے 100 سال 200 سال پیچھے چلے جائیے، اس وقت کی آبادی کا ریشیو نکال لیجئے اور آج نکال لیجئے. آپ دیکھیے یا اپنی ہی زندگی کے پچھلے 50 سال جن کی عمر زیادہ ہو وہ لوٹ جائیں 50 سال پہلے، حالات، روزگار، معیشت اور روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر کے، اور آج دیکھ لیں تو آج یہی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دھوکہ ہے دنیا کا، یہ دنیا داروں کا دھوکہ ہے جو دنیا کی آبادی کے کنٹرول کے نام پر ایکٹیویٹیز اور موومنٹ اس لیے چلاتے ہیں کہ ان کا مقصد خالی دنیا دارانہ ہوتا ہے. خالی وہ خوف دلاتے ہیں کہ آبادی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا. اتنی بڑی آبادی میں آپ اپنے وطن عزیز کو دیکھیے، اپنے وطن بھارت کو. اتنی بڑی آبادی کے بعد آپ کو کھانے کی تنگی ہے کہ آبادی کے پاس کھانے کے سورسز نہیں ہیں. کھانا اور روزی اور مطلب ان کے خوراک کے پہنچنے میں اگر کوئی بھی اڑچن ہے تو دنیا داری کا فتنہ ہے، سیاست ہے، خرافات ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے. اللہ نے اصول بتایا ہے کہ ہم نے دنیا میں جب پیدا کیا ہے، جن کو بھی پیدا کیا ہے تو ہم ان کی روزی کے ذمہ دار ہیں، اور ہم ان کے لیے جس زمین پر لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے زمین زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے کافی بنائی ہے. کافی ہے دنیا میں. بعض موقعوں پر ایسی ایک کانفرنس کا تذکرہ پڑھا تو وہاں چند ہی لوگوں نے، ساری دنیا کے ایکسپرٹ لوگ تھے کہ آبادی بڑھے گی تو کیا ہوگا. وہاں جو دین کی بنیادوں پر ایکسپرٹ لوگ تھے تو انہوں نے کہا یہ جو خوفناک لاجک بنا کر کے دنیا کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو گراؤنڈ میں اتر کر کے بتاؤ کہ آج اتنی آبادی پچھلے ریکارڈ کے حساب سے بڑھی ہے تو کہاں روزی کی تنگی ہے، کہاں رہائش کی تنگی ہے. ہم لوگ دیکھیں کہ جب ہم لوگ بمبئی میں آئے کثرت کے ساتھ تو لوگوں کو ٹھکانے نہیں تھے. 2-3 فٹ میں رہنے کے لیے گنجائشیں ڈھونڈتے تھے، جھوپڑے ڈھونڈتے تھے، اور اس کے بعد مرحلہ اور وقت گزرتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی. ریشیو دیکھیے تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نکاح کا جو وہ کی بنیاد رکھی ہے اس کے مقاصد ہیں. ایک تو سکون. آپ سکون دیکھیے کتنا ملتا ہے ایک مرد و عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ اسی رشتے اور تعلق سے انسانی سلسلہ، نسل انسانی کا سلسلہ چلاتا ہے. اور تیسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاک دامنی کا ذریعہ ہے. انسان اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو غلط جگہوں پر غلط ڈھنگ سے استعمال کرنے کے بجائے حلال ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے 3 لوگوں کی مدد کرنا. کن کی؟ ایک مجاہد کی. اللہ کی راہ کا جو مجاہد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنی طرف سے واجب کر رکھا ہے کہ اس کی مدد کرے گا. ایسا مجاہد نہیں جو منمانی جہاد اور مجاہد بنتا ہو، سچا اصولی مجاہد.
اور آپ نے فرمایا دوسرا وہ ہے جو اپنے مالک سے لکھا پڑھی کر لے، معاہدہ کر لے، اور اس معاہدے کی بنیاد پر وہ آزاد ہونا چاہتا ہو، مکاتب ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسے بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی قرض دار ہے اور قرضہ دینے کی نیت رکھتا ہو۔ آج تو ماحول ایسا ہے کہ قرض آدمی لیا تو عام طور پر دینے کی نیت نہیں رکھتا، لینے سے پہلے اس کے دماغ میں کچھ اور رہتا ہے، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نکاح کرنے والا جس کا نکاح کے پیچھے مقصد ہو تاکہ اس نکاح کے ذریعے وہ پاک دامنی کی زندگی گزار سکے، اپنی خواہش کو حلال جگہ حلال ڈھنگ سے پوری کر سکے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے واجب کر کے رکھا ہے اپنے اوپر کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کر کے رکھا ہے کہ اس کی مدد کرے گا، اسے بد اخلاقی سے بچائے گا، غلط راستے سے بچائے گا۔ اسی لیے کہا کہ جو لوگ نکاح کے بعد بھی بد عملی کی راہ پر جاتے ہیں، بد اخلاقی کی فحش راہ پر جاتے ہیں، تو ان کے لیے سخت ضابطہ دیا، اللہ سخت ضابطہ دیا۔ کہا انہیں کسی طرح معاشرے میں جینے کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ اگر ایسا پاور اور اقتدار ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیوی دی اور شوہر دیا، اس کے باوجود بھی وہ بد اخلاقی کی راہ پر جاتے ہو، تو یہ اللہ نے نظام بنایا کہ یہ رشتے کے ذریعے، اس رشتے نکاح کے ذریعے یہ اتنے بڑے بڑے مقاصد ہیں، بہت سارے مقاصد آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا، اس سے پہلے بھی ذکر آیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کتنے بڑے سپورٹر ہیں، اصل ساتھی یہی ہیں زندگی کے سفر کے، اور یہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ہر وقت ایسے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور سب کی ذمہ داری بتائی کہ اس سفر میں کوئی اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہ کرے، ذمہ داریاں ہیں سب کی۔ آج کے ماحول میں نہ دیکھیں آزادی کے نام پر، آج کے ماحول میں نہ دیکھیں کہ کس طرح ورغلایا جاتا ہے، گھروں کو توڑا جاتا ہے، فیملی سیٹ اپ کو برباد کیا جاتا ہے۔ یہ مت دیکھیں دنیا کیا کہتی ہے، آج دیکھیے آج دنیا کیا کہتی ہے۔ کچھ فقہی طبقے کے لوگ بھی مطلب انحراف کا شکار ہے کہ ایک بیوی کا کام گھر کا کام کرنا نہیں ہے، ایک بیوی کا کام گھر کا کام کرنا نہیں ہے۔ میاں بیوی کو دونوں کو آزادی کے نام پر ایک دوسرے سے یہیں سے رشتے کو برباد کرنے کی ایک طرح سے بنیاد بنائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا جنتی عورتوں کی یہ سردار ہیں، وہ گھر کا کام کیسے کرتی تھی؟ گھر کا کام کیسے کرتی تھی؟ اللہ نے وسائل دیے ہوں، سورسز دیے ہوں، راحت اور سکون کی زندگی ہو، کوئی بات نہیں، لیکن دین کے نام پر یہ کہنا کہ عورتوں کی ذمہ داری گھر میں کام کرنے کی نہیں ہے، تو وہ یہ تو بتائیں کہ کیوں آتی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس اور کہتی تھی کوئی غلام مل جاتا تو کچھ گھر میں کام پہ مدد مل جاتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک دن آپ آئے، جب پتا چلا کہ فاطمہ آئی تھی گھر پر تو آپ آئے، بلایا علی اور فاطمہ کو، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھو یہ حالت ہے گھر میں کام کرتے کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی مدد حاصل کرو، جب لیٹنے سونے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور کام کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں حاصل ہو۔ کام کرتی تھی، کام کرنا گھروں میں، یہ عورتوں کی ذمہ داری سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ شوہر کی خدمت، کام کرنا، یہ سب ان کی، اور شوہر کی ذمہ داری ان کے تئیں جو ہے وہ بھی شوہروں کو، مردوں کو جاننا چاہیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھی ہے۔ ان کے لیے کھانا، پانی، رہائش، نفقے اور ان کے لیے فکر، ہر طرح کی، اس کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے جان کر کے جب برتتے ہیں تو ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے۔ ہم سب کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین اور علم ہمیں دیا ہے اس کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ان مردوں کو جو شوہر ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ فکر مند بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، فکر مند ایسا بنائے کہ وہ سمجھیں کہ ہم بہتر لوگوں میں اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں، اور ایک بیوی یہ سمجھے کہ میرا شوہر میرے لیے سب کچھ ہے، میرے شوہر کی اجازت کے بغیر میں اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کے بلاوے بھی نہیں جا سکتی، میرے شوہر کا حق اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کہ پھر اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ وہ گھر خوشگوار ماحول میں اچھے انداز میں وہ گھر چلے گا، خوشی کا ماحول ہوگا، خوشی کے انداز کا وہ گھر چلے گا۔ اگر ان چیزوں کو برتا نہیں جائے گا تو حالات
जैसे बिगड़ते जा रहे हैं बिगड़ते ही जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो भी हुकूक हमारे ऊपर एक दूसरे के हैं, माँ बाप हो, औलाद हो, शौहर के बीवी पर, बीवी के शौहर पर, या छोटे बड़ों के जो भी हुकूक हो, अल्लाह ताला हमें उनका इल्म दे और उनको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।